ضرور غور کرنا چاہیے. اس کو فائنل کال کا نام نہیں دینا چاہیے تھا. دوسری بات یہ کہ مشاورت کیوں نہیں ہوتی رہی. ہم 2 دن 3 دن تک ہم مسلسل سڑکوں کے اوپر رہے لیکن کوئی مشاورت نظر نہیں آئی. یہ کیوں؟ ہماری لیڈرشپ کہاں غائب رہی؟ مرکزی لیڈرشپ میں سے کوئی نظر نہیں آیا. بیرسٹر گوہر کہاں تھے؟ سلمان اکرم راجہ کہاں تھے؟ اور لوگ جو مروت صاحب، خیر ان کو تو وہ تو ان کے پاس تو پارٹی عہدہ بھی نہیں ہوگا، نہ وہ ہمارے لیڈر ہیں، لیکن جو لیڈر اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ لوگ کہاں تھے؟ اور اس کے میں نے صرف علی امین گنڈاپور کو دیکھا اور اسد کیسر کو دیکھا اور عمر ایوب صاحب اور علی اصغر صاحب، ان کو میں نے دیکھا، لیکن باقی لیڈرشپ کہیں نظر نہیں آئی. اس کی کیا وجہ تھی؟ اور جو پشاور سے قافلہ چل پڑا یہاں تک تو کیوں مشاورت نہیں ہوئی؟ بیرسٹر سیف نے کھل کر کہا ہے کہ عمران خان سے ان کی ملاقات میں انہوں نے ایگری کیا تھا کہ سنجانی جو ہے وہ آپ اگر حکومت دیتی ہے وہاں پہ جگہ تو وہاں پہ دھرنا دے دیں. بیرسٹر گوہر بھی وہاں موجود تھے اس میٹنگ میں. کیوں اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا؟ کس نے یہ روکا؟ اور یہ تو علی امین گنڈاپور کو تو قربانی کا بکرا بنایا گیا. وہ بیچارہ تو ادھر ورکر کا پریشر، اوپر سے پارٹی کا پریشر، اور یہ کہنا بیرسٹر سیف کا کہ ساری پارٹی بھی مان گئی تھی، بشرا بی بی نہیں مانی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بشرا بی بی کے پاس تو کوئی اختیار نہیں تھا پارٹی کا. ہاں وہ اہلیہ ہے عمران خان کی، اس کے لیے ان کے لیے بڑا احترام ہے، لیکن پارٹی کے فیصلے تو پارٹی کے لوگوں کو کرنا چاہیے تھا. آپ جب اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو لا کر اسلام آباد لایا ہے اور ڈی چوک تک بھی پہنچ گئے، لیکن ہمارا کیا پلان تھا؟ اے بی سی، کیا ہم نے ساری زندگی یہاں رہنا تھا؟ کچھ پلان تو ہوتا ہے کہ جی یہ نہیں ہوا تو یہ ہوگا. ضرور غور کرنا چاہیے. اس کو فائنل کال کا نام نہیں دینا چاہیے تھا. دوسری بات یہ کہ مشاورت کیوں نہیں ہوتی رہی. ہم 2 دن 3 دن تک ہم مسلسل سڑکوں کے اوپر رہے لیکن کوئی مشاورت نظر نہیں آئی. یہ کیوں؟ ہماری لیڈرشپ کہاں غائب رہی؟ مرکزی لیڈرشپ میں سے کوئی نظر نہیں آیا. بیرسٹر گوہر کہاں تھے؟ سلمان اکرم راجہ کہاں تھے؟ اور لوگ جو مروت صاحب، خیر ان کو تو وہ تو ان کے پاس تو پارٹی عہدہ بھی نہیں ہوگا، نہ وہ ہمارے لیڈر ہیں، لیکن جو لیڈر اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ لوگ کہاں تھے؟ اور اس کے میں نے صرف علی امین گنڈاپور کو دیکھا اور اسد کیسر کو دیکھا اور عمر ایوب صاحب اور علی اصغر صاحب، ان کو میں نے دیکھا، لیکن باقی لیڈرشپ کہیں نظر نہیں آئی. اس کی کیا وجہ تھی؟ اور جو پشاور سے قافلہ چل پڑا یہاں تک تو کیوں مشاورت نہیں ہوئی؟ بیرسٹر سیف نے کھل کر کہا ہے کہ عمران خان سے ان کی ملاقات میں انہوں نے ایگری کیا تھا کہ سنجانی جو ہے وہ آپ اگر حکومت دیتی ہے وہاں پہ جگہ تو وہاں پہ دھرنا دے دیں. بیرسٹر گوہر بھی وہاں موجود تھے اس میٹنگ میں. کیوں اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا؟ کس نے یہ روکا؟ اور یہ تو علی امین گنڈاپور کو تو قربانی کا بکرا بنایا گیا. وہ بیچارہ تو ادھر ورکر کا پریشر، اوپر سے پارٹی کا پریشر، اور یہ کہنا بیرسٹر سیف کا کہ ساری پارٹی بھی مان گئی تھی، بشرا بی بی نہیں مانی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بشرا بی بی کے پاس تو کوئی اختیار نہیں تھا پارٹی کا. ہاں وہ اہلیہ ہے عمران خان کی، اس کے لیے ان کے لیے بڑا احترام ہے، لیکن پارٹی کے فیصلے تو پارٹی کے لوگوں کو کرنا چاہیے تھا. آپ جب اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو لا کر اسلام آباد لایا ہے اور ڈی چوک تک بھی پہنچ گئے، لیکن ہمارا کیا پلان تھا؟ اے بی سی، کیا ہم نے ساری زندگی یہاں رہنا تھا؟ کچھ پلان تو ہوتا ہے کہ جی یہ نہیں ہوا تو یہ ہوگا.